کیا وجہ ہے کہ اسرائیل اپنے سے کئی سو گنا بڑے عرب ملکوں سے طاقتور ہے؟ اسرائیل مشرق و وسطیٰ کے مسلم ممالک کے درمیان ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ برطانیہ نے 14 مئی 1948 کو فلسطین چھوڑ دیا اور یہودیوں نے اپنے ریاست اسرائیل کا اعلان کیا۔ اس کے بعد اسرائیل کی ریاست نہ صرف قائم رہی بلکہ اپنا اثر و رسوخ بھی بڑھا چکی ہے۔ پچھلے 75 ایئرز میں اسرائیل ایک ریاست کے طور پر مضبوط ہوا اور عرب ریاستوں کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ اس کی ایک سیاسی، تاریخی اور جغرافیہ وجہ ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دور میں جرمنی اور پولینڈ میں یہودیوں کا قتل عام ہوا جسے ہولوکاسٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہودی دعوے کے مطابق ان کے 60 لاکھ ہم مذہب ہولوکاسٹ میں مارے گئے۔ برطانیہ نے پہلی عالمی جنگ کے بعد فلسطین کو اپنا نوآبادیاتی علاقہ بنا لیا جس سے 400 سالہ عثمانی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ یہودیوں کو اپنا علاقہ بنانے کا خیال بنیادی طور پر برطانوی حکومت کی طرف سے ہی آیا۔ اس وقت دنیا کے مختلف ممالک سے یہودی گروہ در گروہ فلسطین کی سرزمین پر آنے لگے۔ یہودی بستیوں کے تناظر میں عرب ناراض ہو گئے۔ اس احتجاج کو دبانے کے لیے برطانیہ نے عربوں پر بھی تشدد کیا۔ بعد میں اسرائیل کی ریاست کے اعلان کے بعد بھی فرانس اور برطانیہ بالواسطہ اور بلا واسطہ اس کے ساتھ تھے۔ برطانیہ کے ساتھ امریکہ نے بھی اسرائیل کی حمایت کی اور آج دونوں ممالک اسرائیل کی حفاظت کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک تھا۔ امریکہ نے اسرائیل کی ریاست کو اسی دن تسلیم کر لیا تھا جب وہ قائم ہوئی تھی۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اسرائیل کی طاقت کے پیچھے مغربی دنیا خاص طور پر امریکہ کا بڑا ہاتھ ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد اسرائیل سب سے زیادہ امریکی امداد حاصل کرنے والا ملک ہے۔ اسرائیل بنیادی طور پر سپر پاورز کی حمایت سے وجود میں آیا جس نے اسرائیل کو بااختیار بنانے میں بڑا کردار ادا کیا۔ اس کی ایک اہم وجہ تو یہ ہے کہ مغربی طاقتیں یہ سمجھتی ہیں کہ عرب خطے میں صرف اسرائیل ایسا ملک ہے جو جنگ یا امن دونوں صورتوں میں مغربی مفادات کا تحفظ کرے گا۔ انہیں ترکی، اردن، مصر حتیٰ کہ سعودی عرب پر بھی یہ بھروسہ نہیں ہے۔ مغربی ممالک کی اسی کمزوری کو اسرائیل خارجہ پالیسی کے مہرے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام تر عالمی مذہب کے باوجود عرب ممالک اسرائیل کا بال بھی بھیکا نہیں کر سکتے۔ اسرائیل کو امریکی مدد کے بعد جو چیز دنیا میں سب سے زیادہ طاقت دیتی ہے وہ اس کی ملٹری ٹیکنالوجی میں مہارت ہے۔ اسرائیل نے جدید ہتھیاروں، سائبر سیکیورٹی، فضائی دفاع، میزائل سسٹم اور انٹیلیجنس آپریشنز پر توجہ مرکوز کی ہے۔ اسرائیل نے اپنی فوجی قوت کو حکمت عملی اور دور اندیشی کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا ہے۔ ملک میں 18 ایئرز کی عمر کے بعد تمام یہودی شہریوں کے لیے فوجی سروس لازم ہے۔ مردوں کے لیے 32 منتھس اور خواتین کے لیے 24 منتھس کی فوجی تربیت ہے اور اسرائیل 60 کی دہائی سے ایٹمی طاقت بن گیا۔ اس کے علاوہ امریکہ، برطانیہ اور فرانس اپنا جدید اسلحہ اسرائیل کو ترجیحاً فراہم کرتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اسرائیل کو اسلحہ دینے والوں میں وہ ممالک بھی شامل ہیں جو انسانی حقوق یا عالمی قوانین کی معمولی خلاف ورزیوں پر بھی دوسرے ممالک کا اسلحہ روک لیتے ہیں۔ نہ صرف فوج بلکہ دوسرے شعبوں میں بھی اسرائیل کی حیران کن کامیابیوں میں سے ایک اس کا زرعی شعبہ ہے۔ فلسطینیوں کو نکال کر اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی تو پانی اور زرخیز زمین کی کمی تھی۔ اسرائیل ایک زرعی ریاست سے ہائی ٹیک اقتصادی نظام میں تبدیل ہو گیا۔ ملک نے جدید آبپاشی کے انتظام کے ذریعے صحرا میں مختلف اقسام کی فصلیں اگانے میں کامیابی حاصل کی۔ ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری مسلسل جدت سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اسرائیل کی فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری نے سن 2021 میں 21.23 ارب ڈالرز کی آمدن حاصل کی اور مسلسل بڑھ رہی ہے۔ دنیا بھر میں موجود دولت مند یہودی اور عالمی ادارے اسرائیل میں پیسہ لگاتے ہیں۔ دنیا کے امیر ترین لوگ اسرائیل کو سرمایہ کاروں کی جنت قرار دیتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل 2022 میں 27.7 ارب ڈالرز کی غیر ملکی سرمایہ کاری ہوئی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی جی ڈی پی 564 بلین امریکن ڈالرز ہے۔ اسرائیل میں پانی کم ہے اس لیے شمسی توانائی سے بڑے پیمانے پر بجلی پیدا کرتا ہے۔ انتہائی کم پانی کے باوجود اسرائیل زراعت میں خود کفیل ہے۔ اب اسرائیل نہ صرف اپنے لیے خوراک پیدا کرتا ہے بلکہ باقی عرب ممالک کو بھی سبزیاں اور پھل برآمد کرتا ہے۔ 2016 میں امریکہ نے اسرائیل سے ایک معاہدہ بھی کیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت اسرائیل کو 10 سال کے دوران 38 ارب ڈالرز کا جدید اسلحہ ملے گا اور وہ بھی بالکل مفت۔ اسرائیل کے پاس دنیا کی طاقتور ترین فوجوں میں سے ایک ہے جس سے امریکہ کی طرف سے سالانہ 3.8 بلین ڈالرز کی فوجی مدد ملتی ہے۔ اسرائیل کے پاس 1,70,000 فوج، 652 لڑاکا طیارے اور 2600 سے زائد ٹینک موجود ہیں۔ اسرائیل کی ایکٹیو ملٹری 1,70,000 ہے۔ کہنے کو تو یہ بہت کم ہے لیکن اسرائیل کے پاس 4.5 لاکھ ریزرو آرمی بھی موجود رہتی ہے۔ اسرائیل کے لڑاکا طیاروں کے فلیٹ میں F-16، F-15، F-35 طیارے بھی شامل ہیں۔ F-35 کی خوبی یہ ہے کہ یہ دشمن کی نظروں میں آئے بغیر ہی اپنے ہدف تک پہنچنے اور صفایا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم ایک موبائل ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جسے ریڈار ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے مختصر فاصلے تک مار کرنے والے راکٹوں کو روکنے اور تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسے 2006 میں حزب اللہ کے ساتھ جنگ کے بعد تیار کیا گیا تھا۔
تھا جس میں ہزاروں راکٹیں اسرائیل پر داغے گئے تھے۔ 2022 میں اسرائیل نے اپنی فوج پر $23.4 بلین خرچ کیے تھے۔ یہ 2018 سے 2022 قطر کے بعد اسرائیل فوج پر دنیا کا دوسرا سب سے بڑا خرچ کرنے والا ملک ہے۔ 2022 میں اسرائیل نے اپنی مجموعی GDP کا 4.5% فوج کے لیے وقف کیا تھا۔ اسرائیل نے امریکہ اور یورپ کی مدد سے جنگی ہتھیار بنانے کی بہت بڑی انڈسٹری بھی لگا لی ہے۔ تاریخی طور پر اسرائیل کے ہتھیاروں کی درآمدات اس کی برآمدات سے کہیں زیادہ ہے۔ 2018 اور 2022 کے درمیان کم از کم 35 ممالک نے اسرائیل سے $3.2 بلین کے ہتھیار درآمد کیے ہیں۔ اسرائیلی ہتھیاروں کا سب سے بڑا خریدار بھارت ہے جس نے 1/3 $1.2 بلین ہتھیار خریدے تھے۔ دوسرا سب سے بڑا خریدار آذربائیجان ہے جس نے $295 ملین کے ہتھیار خریدے تھے۔ اس کے بعد فلپائنز، امریکہ اور ویتنام بھی خریدار ہیں۔ 1967 کی جنگ کے بعد جب اسرائیل نے پڑوسی عرب فوجوں کو شکست دی اور مغربی کنارے، مشرقی یروشلم اور غزہ پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تو اس کے بعد اسرائیل کو فوجی امداد میں بہت اضافہ ہوا۔ اسرائیل کو سب سے زیادہ غیر ملکی امداد امریکہ سے ملتی ہے جس نے 1946 سے 2023 کے درمیان تقریباً $263 بلین کی امداد کی ہے۔ اس سال اسرائیل کو فراہم کی جانے والی $3.8 بلین کی فوجی امداد میں سے نصف بلین اسرائیل کے میزائل ڈیفنس کے لیے دی گئی ہے۔ کسی ملک کی طاقت اس کے دوستوں اور دشمنوں کی تعداد سے بھی ناپی جاتی ہے۔ اسرائیل کے سب سے قریبی دوست وہ ممالک ہیں جس سے اس نے اسٹریٹجک الائنس کر رکھا ہے۔ ان میں یورپی یونین بشمول برطانیہ، امریکہ اور غیر ایرانیہ طور پر انڈیا بھی شامل ہے۔ اس کے تجارتی اور سفارتی دوستوں میں مصر، اردن اور انڈیا سر فہرست ہے، جبکہ اسرائیل کے عرب دنیا کے اہم ترین ملک سعودی عرب سے بھی تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب دنیا کے 31 ممالک ایسے ہیں جو اسرائیل کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ شام، لبنان، ترکی، عراق اور پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جن میں اسرائیل مخالف جذبات بہت شدید ہیں۔ البتہ ایران وہ ملک ہے جو سرکاری سطح پر اسرائیل کے خاتمے کے درپے ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ اسرائیل امریکہ سے معاشی طاقت اور انتھک محنت سے حاصل کی ہوئی ٹیکنالوجی کے باعث دنیا کی ایک بڑی طاقت ہے، لیکن اس کی کمزوریاں بھی اتنی ہی بڑی ہیں جتنی اس کی طاقت۔ تمام ہمسائے ممالک سے خراب تعلقات، انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزیاں اور صرف امریکی تعاون کے اوپر قائم رہنا اس کی ایک ایسی کمزوری ہے جو کسی بھی وقت اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔